بھٹی صاحب 8 کیا 18 ہو جائیں، یہ کیا سن رہا ہوں سر میں؟ یہ کون سا دن میں دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے حوالے سے منیب صاحب کہہ رہے ہیں میرا تو قصور نہیں ہے، میں تو صرف اینالائز کر رہا ہوں سچویشن کو. یہ مت سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کرو. میں تو آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، فیکچول سچویشن ہے، وہ بتا رہا ہوں. بھٹی صاحب منیب بھائی کی نظر افتخار عارف صاحب کی غزل کا پہلا شعر ہے کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. بھٹی صاحب کو کل ہی کسی صحیح کہہ رہے ہیں منیب صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، بالکل ریالٹی یہی ہے. لیکن منیب صاحب کے منہ سے سن کر ذرا خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتی ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے میرا بھائی ہے اور بھائی کوئی سچی بات کرے تو خوشی ہوتی ہے. دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ منیب صاحب قانون کے طالب علم ہیں اور عمر بھر ہمیں، جب ہم اکٹھے ہوتے تھے ایک چینل میں، عمر بھر ہمیں انہوں نے قانون اور آئین کے گھوٹے لگوائے تھے. اور میں جب دوسری طرف جاتا تھا، کوئی ادھر ادھر بھٹکتا تھا، تو یہ مجھے پکڑ کے لے کے واپس آتے تھے کہ آئین پر چلو، قانون پہ چلو. وہ ابھی بھی کریں گے یہ کام. آج یہ تو ساروں کو یاد ہے کہ ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے تحت، لیکن یہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں ہر عہدیدار نے آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. وزیر اعظم، وزراء، ارکان پارلیمنٹ نے بھی ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے اور وہ بھی غالباً آئین کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 نہیں 18 جج آ جائیں، سپریم کورٹ جو کرنا ہے کر لے، تو بات تو سچی ہے. سپریم کورٹ کے پاس کون سی آگے فورس کھڑی ہوئی ہے کہ وہ جا کے تو سکندر سلطان راجہ صاحب کو انہوں نے ایک پہلا خیر سے جو یہ قاضی فائزی صاحب 3 رکنی بینچ نے بلہ جب سے چھینا، اس کے بعد سے یہ جو سیریز ایک چلی ہے، اس کے بعد کہاں سپریم کورٹ؟ عمر تا بندیال صاحب نے کیا کروا لیا تھا؟ الیکشن کروا لیے تھے کے پی کے اور پنجاب کے. وفاق کے الیکشن بر وقت ہو گئے تھے ایٹ اے ٹائم. ہاں کبھی کبھی کہتے ہیں منیب صاحب کے قاسم سوری پر، وزیر اعظم عمران خان، سابقہ وزیر اعظم عمران خان پر اور سابقہ صدر عارف علوی پر آئین شکنی کا چلنا چاہیے ضرور، لیکن باقی جو 3 مرتبہ آئین ٹوٹے اس پر تو کیا کر لیا سپریم کورٹ نے. ٹھیک. اور اسی سپریم کورٹ کے ججز کی جلسوں میں تصویریں لگیں، کوئی کر لیا سپریم کورٹ نے. مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے دھمکیاں دی، کر لیا سپریم کورٹ نے. پارلیمنٹ نے فنڈ نہیں دیے، الیکشن نہیں کروائے، کر لیا سپریم کورٹ نے. صرف ایک منٹ، ایک گزارش مجھے کرنے دیں. ایک سوال جی آپ کر لیں. میں بہت شکریہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ منیب صاحب نے جو تعویل دی ہے، جو وجہ بتائی ہے کہ جناب یہ اس وجہ سے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیا وہ فالٹی ہے آپ کی نظر میں؟ کیا وہ غلط ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ؟ کیا وہ غلط ہے؟ جی بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے. جی ٹھیک. غلط اس لیے ہے کہ بھائی جان آپ اگر اس کو تین طرح سے دیکھ لیتے ہیں جلدی، جمہوری، پارلیمانی طریقے سے، آئینی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کہ یہ جو مخصوص نشستیں یہ کس کی ہیں؟ میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کی. میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. سنی اتحاد کونسل کی یا پاکستان تحریک انصاف کی؟ ٹھیک ہے، مان چلے کر لیں. اب مثال کے طور پہ یہ کس کو ملنی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف کو ملی. اچھا اس پہ ایک بڑا دلچسپ آتا ہے کہ وہ گئی نہیں تھی عدالت پاکستان تحریک انصاف اور ان کو مل گئیں. عمران خان صاحب، اچھا قاسم سوری رولنگ آئی، تحریک عدم اعتماد مسترد ہوئی، عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، صدر نے توثیق کر دی، سپریم کورٹ کھلی، عمر عطا بندیال صاحب نے آج خود نوٹس لیا، 5 رکنی غالباً بینچ بنا، سماعت ہوئی، قاسم سوری رولنگ مسترد ہوئی اور اس کے بعد اس غیر آئینی قرار دیا گیا، اسمبلیاں بحال ہوئیں، قومی اسمبلی کا اجلاس 9 اپریل کو طلب کیا گیا، رات 12 بجے تک ووٹنگ ہو جانی چاہیے کہا گیا. کسی ہمارے بھائی نے اس وقت اعتراض کیا ہو کہ بھئی جو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا وہ مل گیا پی ڈی ایم کو، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. کس نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کس کے نام پر ووٹ لیے تھے؟ عمران خان کے نام پر. ٹھیک ہے. بلہ چھن جانے کے بعد ٹربائن فلانا فلانا فلانا، وہ تو لمبی داستان ہے، چمٹا جوتا یہ جو کس لیے تھا. تو پہلا جمہوری طور پر نشستیں ان کی،
اس کے بعد خیر سے نشستیں. اچھا کوئی آئین میں مجھے شک بتا دیں کہ یہ مولانا صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ کو بانٹ دینی چاہیے یہ نشستیں، مخصوص نشستیں. چلو اس سے آگے میں آ رہا ہوں. اچھا دو جملے صرف منصور بھائی. سر وہ منصور بھائی دو جملے صرف کریں، آپ کمپلیٹ کریں، کمپلیٹ کریں. جی مجھے کمپلیٹ کر لیجئے گا، کر لیں دی. اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ میں آ گیا فیصلہ. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں واضح طور پر قاضی فائز عیسیٰ سمیت اور جو 2-3 اقلیتی جج تھے ان سمیت ساروں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت تھی. ہاں الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی اور یہ مخصوص نشستیں 8 ججز نے کہا ان کو دے دی جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ قانون سازی کر لی. پہلا کیا کیا؟ مانا نہیں، نشستیں بانٹ دیں. دوسرا فیصلہ آیا، قانون سازی کر لی اور قانون سازی ایسی کی میلافائڈ کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. اچھا وہ آگے آجئے. تیسرا وضاحتی آرڈر آیا 4 صفحاتی. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست غلط ہے وضاحت والی. الیکشن کمیشن صاحب بہادر، آپ تاخیری حربہ کر رہے ہو، آپ رکاوٹ ڈال رہے ہو، آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہو، سنگین نتائج کے آپ کو بھگتنا پڑیں گے، فوری عمل کریں. اس کے بعد 3 دن اجلاس ہوتا رہا. مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب وضاحت پہ اجلاس ہوتے رہے کہ کوئی نہ کوئی غیبی مدد ملے گی. وہ ملک احمد صاحب اور ریاض صادق صاحب نے دے دی. تو اب پھر یہ چلا گیا. اب مجھے بتائیے کہ پہلا فیصلہ عوام فیصلہ دے تو ماننا نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ملک کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ دے تو ماننا نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ عدالت وضاحت کرے تو ماننا نہیں ہے. اب آپ سپیکر صاحب خط لکھ دیا، آپ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے ڈنڈے سے منوا لے.